بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد میں ایک دولت مند رہتا تھا جس کا ہمسایہ اس سے حسد کیا کرتا تھا، لیکن اس کے حسد کا دولت مند پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ حاسد نے اپنا جذبہ حسد کو تسکین دینے کے لیے ایک غلام بچہ بازار سے خریدا، اس کی خوب تربیت کی کہ یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا۔ ایک دن اس نے غلام کو بلا کر کہا، بیٹا میں نے تم سے ایک کام کروانا ہے، بتاؤ سر انجام دو گے؟ غلام نے کہا، یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، آپ حکم کریں گے میں اس حکم کی تعمیل کروں گا، اگر آپ مجھے دریا یا آگ میں چھلاگ لگانے کا حکم دیں گے تو بھی آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ غلام کی وفاداری دیکھ کر اسے سینے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوم کر کہا، مجھے تم سے یہی امید ہے کہ تم میرے حکم پر عمل کرو گے۔ غلام نے کہا، آپ حکم تو کریں، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ مالک نے کہا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، 1 سال بعد میں تمہیں اپنا کام بتاؤں گا۔ 1 سال گزر گیا تو اس نے غلام کو بلایا اور کہا، بیٹا میری تمنا ہے کہ میرا دولت مند ہمسایہ قتل ہونا چاہیے۔ غلام نے کہا، تو کوئی بات نہیں، میں اسے قتل کروں گا۔ مالک نے کہا، نہیں، میں اسے تمہارے ہاتھوں سے قتل نہیں کرانا چاہتا، ممکن ہے کہ تم اسے قتل نہ کر سکو اور مجھ پر اس کا الزام آ جائے گا۔ میں نے اسے قتل کرانے کا ایک اور منصوبہ سوچ رکھا ہے اور تم سے میری درخواست یہی ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا۔ میں نے سوچا ہے کہ تم مجھے ہمسائے کی چھت پر لے جاؤ اور وہاں مجھے قتل کر دو، اور جب میری لاش ہمسائے کی چھت سے برآمد ہوگی تو میرے ورثاء عدالت کے ذریعے قصاص کا مطالبہ کریں گے، اس طرح سے وہ شخص قتل ہونے سے نہیں بچ سکے گا۔ غلام نے جب عجیب و غریب ترکیب سنی تو اس کو تعجب ہوا۔ غلام نے اپنے مالک سے کہا کہ وہ اس تجویز سے باز آ جائے جس میں اس کی اپنی ہلاکت تو لازمی ہے، دوسرے کی ہلاکت غیر یقینی ہے، مگر وہ شخص اپنی تجویز پر جمع رہا اور غلام کو مجبور کیا کہ وہ اس کے حکم پر عمل کرے، یہاں تک کہ اس نے غلام کو راضی کر لیا۔ رات کے پچھلے پہر غلام کو بیدار کیا اور تیز چھری اس کے ہاتھ میں تھما دی اور اسے لے کر ہمسائے کی چھت پر گیا۔ وہ چھت پر لیٹ گیا، غلام نے اس کا کام تمام کر دیا اور غلام چھت سے اتر کر گھر آ کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو گھر والوں نے اس کو موجود نہ پا کر تلاش شروع کی۔ آخر کار ظہر کے وقت اس کی لاش دولت مند ہمسائے کے گھر سے برآمد ہوئی۔ اس کے گھر والوں نے قاضی کے پاس قتل کا مقدمہ دائر کیا۔ قاضی نے مالک کے مکان کو اپنی عدالت میں طلب کیا۔ مالک مکان نے قتل کا جرم کا الزام جو اس پر لگا تھا اس سے انکار کر دیا، لیکن قاضی نے اسے جیل بھیج دیا۔ چند دنوں بعد غلام بغداد کو چھوڑ کر اصفہان چلا گیا۔ وہاں اسے اس کا ایک دوست ملا، اس نے چند گواہوں کے سامنے اس واقعہ کا ذکر کیا، انہوں نے والی اصفہان کو اطلاع دی۔ اصفہان کے والی نے غلام کو گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا، جہاں اسے اس قاضی کے سامنے پیش کیا گیا جس کے پاس مقتول کا مقدمہ چل رہا تھا۔ قاضی نے غلام کا بیان سنا تو اس نے قیدی کو رہا کر دیا اور غلام کو آزاد کر دیا۔